بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تو بتا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بھلا مجھ سے زیادہ کون علم رکھتا ہوگا؟ اللہ پاک کو یہ بات ناگوارہ گزری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ جا فلاں شخص کے پاس جس کا نام خضر ہے۔ جو لوگ بابوں کو نہیں مانتے کہ بابے ایسے ہی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا مقام الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے، لیکن کچھ خاص علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ اور یہ منافق لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بابے شابے اور نعوذ باللہ ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی حوالہ دے دو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ دنیا میں اب آ گئے ہیں، اور یہ ایسے لوگ تو ہمیشہ سے آتے رہے ہیں۔ خیر، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے ساتھ لیا اور جہاں اللہ نے بتایا تھا اس جگہ مقام پہ پہنچ گئے۔ کچھ دیر آرام کیا، آرام کر کے پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں بھوک لگی، کہا شخص مچھلی نکال اور بھون، مجھے بھوک لگی ہے، میں سفر میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جہاں بیٹھے تھے وہاں وہ مچھلی جو ہمارے پاس تھی وہ نکل کر اس دریا کے سمت چلی گئی اور اس حال میں گئی جیسے سرنگ میں جاتا ہے، سرنگ بناتی ہوئی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص وہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے اس شخص سے ملنا ہے۔ دونوں واپس چل دیے۔ وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ موسیٰ کون؟ اللہ کے نبی، اور خضر علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے خاص علم عطا فرمایا تھا، خاص علم۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اور میں جو کام کروں میرے کام میں دخل اندازی ہرگز نہ کرنا، اور نہ ہی بولنا، اور نہ ہی کوئی سوال کرنا، یہ میری شرطیں ہیں، اگر چلنا ہے تو چلو۔ موسیٰ نے کہا مجھے تیری ہر شرط منظور ہے۔ دونوں چل دیے۔ راستے میں ایک کشتی تھی، اس کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی اپنی مقام پر پہنچی تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ کشتی توڑ دی، اس میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص تو نے یہ کیا کیا؟ ایک غریب آدمی کی نئی کشتی تو نے توڑ ڈالی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے موسیٰ میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دفعہ غلطی ہو گئی، آئندہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ پھر چل دیے۔ راستے میں ایک جوان لڑکا 10 سے 12 سال کی عمر کا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا گلا دبا دیا اور جان سے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر پھر نہ ہوا اور کہا تو نے ایک بچے کی جان لے لی، تو نے قتل کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے بہت بڑا ظلم کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا
کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس دفعہ غلطی ہوئی، دوبارہ نہیں ہوگی، پھر چل دیے۔ پھر دیکھتے کیا ہے کہ ان کو ایک گاؤں میں پہنچے تو سخت بھوک لگی، کھانے کو لوگوں سے مانگا، کسی نے کھانے کو نہیں دیا۔ تو کچھ لوگ ایک دیوار بنا رہے تھے، سیدھی دیوار بنا رہے تھے، لیکن وہ سیدھی نہیں بن رہی تھی، بار بار گر رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا اور واپس چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص کہ تو ان سے مزدوری کچھ لے لیتا، کچھ کھا لیتے، ہم کچھ پیسے آ جاتے کہ چلو کچھ کھا لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ اب تیرے اور میرے بیچ جدائی، اب ہرگز تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب ان کا بھید جس پر موسیٰ آپ نے سوال کیے اس کا بھید جان لے، اس کا راز جان لے۔ جو کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ سامنے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ ہر نئی کشتی پر قبضہ جما لیتا تھا۔ یہ غریب آدمی تھا، میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ اسے چھین نہ لے، کشتی تو وہ بعد میں بھی ٹھیک کرا لے گا۔ وہ جو لڑکا میں نے مارا جان سے، وہ اللہ کے حکم تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور وہ لڑکا اس میں مجھے نظر آیا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کے ماں باپ کو تکلیف میں ڈالے گا، مصیبت میں ڈالے گا، اور کئی گناہ کرے گا، قتل و غارت کرے گا، بہت سی باتیں کی۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو گلا دبا دیا، اور پھر دعا کی تھی میں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ تیسری بات جو دیوار میں نے سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، جو بچوں کا 2 بچے ہیں یتیم، ان کا خزانہ دفن ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بچے جب جوان ہو جائیں تو اللہ پاک ان کو خود وہ خزانہ ظاہر کر دے گا ان کے اوپر، اس لیے وہ دیوار میں نے سیدھی کر دی۔ یہ تھا وہ بھید جس پر تم سے صبر نہ ہوا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک اللہ کا نبی اور ایک اللہ کا بندہ، یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں، بس، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، میرے سے بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، ساری کتابیں میں نے پڑھ لی۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں کہ جو لوگ انتشار پھیلاتے ہیں اور جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے جن سے یہ روشنی پھیلی، دین کی روشنی پھیلی۔ صحابہ کرام نے جو پھیلی روشنی، جو پھیلائی دین کی روشنی، وہ تو الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جو اولیاء کرام آئے، بزرگ آئے، اللہ کے ولی آئے، انہوں نے جو جتنی محنت کی اور جو قرآن کو پڑھا، سمجھا اور جانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم سے نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا اور اللہ کا ولی کہا، کہ اللہ کے ولی ہیں۔ الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو میرے دوست ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ولیوں کا، قرآن میں ذکر ہے، سن لو اور بے شک سنا دو اس کو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے 1000 دلیلیں دے دو، میں نہیں مانوں گا۔ تو اگر وہ اس قرآن کو بھی نہ مانے تو سمجھ جاؤ پھر وہ کیا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔